اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا فاضلی بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانہ زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یوں تو کسی بھی دنیا کے انسان سے آپ پوچھیں کیا تو سچا ہے تو وہ جواب دیتا ہوا نظر آئے گا، ہاں میں سچا ہوں۔ آپ کسی چور سے پوچھیں تو چور کا بھی یہی جواب ہوگا کہ ہاں میں سچا ہوں۔ کسی ڈکیت سے پوچھیں کیا تو سچا ہے تو وہ جواب دیتا ہوا نظر آئے گا، ہاں میں سچا ہوں۔ لیکن میں نے عالم تصور میں قرآن مجید سے پوچھا، اے قرآن، یہ تمام دنیا کے انسان خود کو سچا بتا رہے ہیں، اے قرآن تو اللہ کی مقدس کتاب ہے، تو وہ قرآن ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیا گیا ہے، اے قرآن تو ہی بتا سچے لوگ کون ہیں۔ تو قرآن جواب دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ پیارے مسلمانوں، پتہ چلا نبیین بھی سچے ہیں، صدیقین بھی سچے ہیں، شہداء بھی سچے ہیں، صالحین بھی سچے ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بھی سچے ہیں، خواجہ خواجگاہ خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی سچے ہیں، سید سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی سچے ہیں، بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ بھی سچے ہیں، صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ بھی سچے ہیں، وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ بھی سچے ہیں، اعلی حضرت بھی سچے ہیں۔ جتنے بھی اللہ کے دوست ہیں، جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں، سب سچے ہیں۔ تو پیارے مسلمانوں، اللہ جو فرما رہا ہے ہمیں اس آیت کریمہ پر غور کرنی چاہیے، فوکس کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پیارے مسلمانوں، یہی لوگ سچے ہیں جو قرآن نے جواب دیا، نبیین بھی سچے ہیں، صدیقین بھی سچے ہیں، شہداء بھی سچے ہیں، صالحین بھی سچے ہیں۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے اور سچوں کا ساتھ پکڑنا ہے۔ سچے لوگ کون ہیں؟ جو قرآن نے ہمیں بتا دیا، سچے لوگ یہی ہیں۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العزت، جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، وہ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے جسے چاہے وہ عطا کر سکتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ چاہے تو دریا کو سمندر کر سکتا ہے، چاہے تو سمندر کو دریا کر سکتا ہے۔ جسے چاہے فقیر بنا سکتا ہے، جسے چاہے بادشاہ بنا سکتا ہے، اور جسے چاہے بادشاہ بنا سکتا ہے، جسے چاہے فقیر بنا سکتا ہے۔ جسے چاہے عزت دے سکتا ہے، جسے چاہے ذلت دے سکتا ہے۔ یہ ہمارے ایمان میں شامل ہے۔ جس طرح سارے رسولوں میں آمینہ کے لال، عبداللہ کے جگر کے تارے، عبد المطلب کے پیارے، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس طرح سارے رسولوں، سارے نبیوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام رسولوں کا سردار بنایا ہے۔ اسی طرح تمام ولیوں کا سردار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاندان کے چراغ ہیں جس خاندان کے بارے میں بریلی کا راجہ امام احمد رضا فاضل بریلوی پکار اٹھے، یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، یہ سلسلہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آ گیا۔ حضور غوث پاک کو علم دین سیکھنے کا بڑا شوق تھا، اور آپ نے اپنی والدہ سے اجازت مانگی، اے والدہ محترمہ، اے میری امی جان، مجھے علم دین سیکھنے بغداد شریف جانا ہے۔ تو آپ کی ماں نے اجازت دی، اور دینے کے بعد میں کچھ دینار دیے، اشرفیاں دیں، کہا بیٹا یہ 40 دینار ہیں،
اور دینار بھی لفظ آیا ہے، 40 دینار دیے آپ کی والدہ نے، کہا بیٹا یہ 40 دینار ہیں اپنے خرچے کے لیے رکھ لیجیے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ نے ان کے بغل کے نیچے گدڑی سی دی تھی کپڑے کے اندر، یعنی کہ جیب مان لیجیے، اس وقت کتاب میں بٹوا بھی لفظ آیا ہے، یوں کہہ لیجئے کہ آپ کی بغل کے نیچے آپ کے بریان میں یا کرتے میں ایک چین لگائی ہوئی، یوں سمجھ لیجئے آپ کی بغل کے نیچے آپ کی والدہ نے ایک جیب لگا دی تھی، اس میں آپ نے 40 دینار رکھ لیے تھے، اور اپنی ماں سے کہا ماں میں بغداد شریف علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو آپ کی والدہ محترمہ نے کہا تھا بیٹا عبدالقادر زندگی میں کبھی جھوٹ مت بولنا، کیونکہ ان کے والد محترم بھی بڑے پارسا اور نیک تھے، ان کی والدہ بھی بہت نیک تھی، پارسا تھی، تو کہا بیٹا کچھ بھی مومنٹ آ جائے، کچھ بھی وقت آ جائے، چاہے کیسے وقت آ جائے، چاہے برا وقت آ جائے یا اچھا وقت آ جائے، اے عبدالقادر کبھی جھوٹ نہیں بولے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ماں کے ہاتھ پر بیعت کی، ماں کچھ بھی ہو جائے گا لیکن تیرا بیٹا جھوٹ نہیں بولے۔ آگ قافلے کے ساتھ بغداد شریف کو روانہ ہو گئے، اور روانہ ہوئے تو راستے میں ایک جنگل پڑا، وہاں پر ڈاکوؤں نے ان پر حملہ کیا اور سارے قافلے کو لوٹ لیا، سارے قافلے کو لوٹ لیا۔ کتاب میں لکھا ہوا 60 ڈاکو تھے، یعنی کہ 60 ڈاکو تھے، 60 ڈاکوؤں نے حملہ قافلے پر کیا، اس میں حضور غوث پاک یعنی کہ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ جیسے ہی دیکھا ایک ڈاکو نے کہ یہ بچہ الگ کھڑا ہے، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے قریب آیا، اور آنے کے بعد میں اس ڈاکو نے کہا اے بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ تو حضور عبدالقادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں، میری ماں نے میری بغل کے نیچے یہ سل دیے ہیں، رکھ دیے ہیں حفاظت سے۔ کہا بیٹا تم جھوٹ تو ہی نہیں بول رہے؟ کہا میں جھوٹ نہیں بول رہا، لیکن ڈاکو یہ سمجھا یہ بچہ مذاق کر رہا ہے، یہ سوچنے کے بعد میں وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر دوسرا ڈاکو آتا ہے، کہتا ہے بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جو پہلے والے ڈاکو کو جواب دیا تھا، اس کو بھی یہی جواب دیا، یہ بھی مذاق سمجھا اور وہاں پہ سے چلا گیا، یہ بھی مذاق سمجھا وہاں سے چلا گیا۔ پھر دیگر آتے رہے جاتے رہے، لیکن پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بات ڈاکو کے سردار میں پہنچی، اور پہنچنے کے بعد میں سردار بھی آ گیا ہے اور اس کے ساتھی بھی آ گئے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سے وہ ڈاکو کو سردار پوچھنے لگا اے بچے کیا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے تو اپنی ماں کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، ماں کچھ بھی مومنٹ آ جائے، چاہے برا وقت آ جائے چاہے اچھا وقت آ جائے، تیرا بیٹا عبدالقادر جھوٹ نہیں بولے گا، یہ ماں سے وعدہ کیا تھا۔ ڈاکو کا سردار کہتا ہے بیٹا بتا تو صحیح تیرے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس 40 دینار ہے۔ کہا کہاں ہے؟ کہا میری ماں نے بغل کے نیچے سل دیے ہیں۔ کہا دکھا تو صحیح۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی سچائی پر قربان جاؤ پیارے مسلمانوں، آج ہم سچ بولنے تیار نہیں ہیں، کسی کی بات آتی ہے تو ہم اس بیچارے پر تہمت لگا دیتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سچوں کا مقام میں بتانے لگا ہوں۔ جب ڈاکو نے اتنا کہا، ڈاکو کے سردار نے اتنا کہا، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے وہ 40 دینار نکالنے کے بعد میں ڈاکو کے سامنے پیش کر دیے۔ جو ڈاکو کا سردار تھا بالکل دنگ رہ گیا، پریشان ہو گیا، کہنے لگا بیٹا کیا تجھے ڈر نہیں لگتا؟ تو سوچتا تو اپنا مال بچا لیتا، سوچتا تو دبکا لیتا۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خبردار میں اپنی ماں کے ہاتھ پر بیعت کر کے آیا ہوں، اور میں یہ بیعت کر کے آیا ہوں ماں کچھ بھی مومنٹ آ جائے، چاہے برا وقت آ جائے یا کیسے وقت آ جائے، اے ماں میں تیرے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں تیرا بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولے گا۔ میں اپنی ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں تو میں جھوٹ نہیں بولتا۔ اب اتنا سننا تھا، ڈاکو کا سردار نے چیخ مار کے رونا شروع کر دیا، ہائے افسوس ہائے افسوس، میں تو کسی غریب کا مال لوٹتا ہوں تو میرے دل پر اثر نہیں ہوتا، کسی مالدار کا مال لوٹتا ہوں تو میرے دل پہ اثر نہیں ہوتا، میں اللہ سے نہیں ڈرتا، لیکن اتنا چھوٹا بچہ ہے، اتنا چھوٹا بچہ ہے، اپنی ماں کا کتنا کہنا مان رہا ہے، میں نے آج تک اپنی ماں کا کہنا نہیں مانا۔ وہ ڈاکوؤں کا سردار چیخ مار کر رویا، اور رونے کے بعد میں کہنے لگا اے بیٹا تم اتنے نیک ہو، اتنے پارسا ہو، اور تم چاہتے تو یہ مال دبکا لیتے، مجھے نہ بتاتے، ماں کے کہنے کے مطابق تو مجھے سچ بولا۔ اے بیٹا یہ تو بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے عبدالقادر جیلانی کہتے ہیں۔
اتنا سننا تھا اور کہا اے بیٹا تیرا ہاتھ بڑھاؤ ہمیں توبہ کراؤ. ڈاکو نے توبہ کی ہے اور توبہ کرنے کے بعد میں جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر توبہ کی ہے اس نے عہد کر لیا بیٹا میں آج سے چوری چھوڑ دوں گا, آج سے ڈکیتی چھوڑ دوں گا, سچے دل سے میں توبہ کرتا ہوں تمہارے ہاتھ پر, تم اللہ کے سچے بندے مجھے نظر آتے ہو. اس ڈاکو نے توبہ کر لی اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا اے ساتھیوں سنو سنو میں تمہارے ساتھ تھا جب چوری کرتا تھا, میں تمہارا سردار تھا, لیکن آج سے تم آزاد ہو, آج سے تم آزاد ہو, جہاں چاہو چلے جاؤ. لیکن جتنے اور تھے ان کے ساتھی جو ڈاکوؤں کے ساتھی تھے جو سردار کے ساتھی تھے سب ڈاکوؤں نے کہا سردار یہ بات بتاؤ جب تم غریب کا قافلہ لوٹتے تھے تب ہم تمہارے ساتھ تھے, امیر کا قافلہ لوٹتے تھے جب ہم تمہارے ساتھ تھے, جب تم نے اس نیک بندے کے ہاتھ پر توبہ کر لی ہے تو ہم تمہارے ساتھ ساتھ ہم بھی توبہ کرتے ہیں کہ آئندہ سے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں کہ آج سے ہم نہ کوئی چوری کریں گے نہ ڈکیتی ڈالیں گے. سارے ڈاکوؤں نے کتاب میں لکھا ہوا ہے 60 ڈاکوؤں نے عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی اور توبہ کی اور بری ہو گئے. پیارے مسلمانوں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا سے اتنا علم دیا تھا, اتنی سمجھ دی تھی, اتنی پاور دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضور غوث اعظم کا یہ تقوی دیکھ کر جتنے 60 ڈاکو تھے اور ڈاکو کا سردار تھا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد میں وہ خوش ہو گئے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانہ زمانہ کی جھولی, ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا. یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی اور طہارت تھی پیارے مسلمانوں. لیکن اپنی ماں کا کتنا کہنا مانتے تھے, آج ہم اپنی ماں کا کتنا کہنا مان رہے ہیں. یاد رکھے پیارے دوستو دنیا کے اندر ماں اگر دنیا سے چلی گئی تو تمام دنیا کی عورتوں کے چہرے نظر آئیں گے لیکن ماں جیسا چہرہ میسر نہیں. اس لیے اپنے والدین کی خدمت کریں. اور 11ویں شریف کا یہ مہینہ چل رہا ہے, اس میں زیادہ سے زیادہ ہو سکے تو غریبوں کی مدد کریں. اس سے پہلے ہر تقریر میں میرا یہ کہنا رہتا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بھی آپ کھانا بنوائیں اس سے پہلے نماز کی پابندی کریں. حضور غوث اعظم کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے نماز کی پابندی کریں, ان کی سیرت کو پڑھیں, ان کے تقوی کو پڑھیں. جب آپ تقوی کو پڑھو گے تو قسم خدا کہ تمہارے دل سے یہ رہے گا کہ حضور غوث اعظم کے تقوی کو سلام, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا سے اپنے فضل و کرم سے انہیں پاور عطا فرمائی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بھی ہم سے تبھی خوش ہوگا جب ہم نمازوں کی پابندی کریں گے, کیونکہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے اور ہمیں مدد نماز سے مانگنی چاہیے. میں نے کہا تھا جو جسے چاہے اللہ تعالیٰ عطا کر سکتا ہے, جسے چاہے فقیر بنا سکتا ہے, جسے چاہے بادشاہ بنا سکتا ہے. شاعر فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا, سر بھلا کوئی کیا جانے ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہیں طلبہ تیرا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.